السلام علیکم ناظرین۔ آج سے 700 سال پہلے کا ذکر ہے۔ ایک شخص آندھی کی طرح اٹھا اور قریب قریب ساری دنیا پر چھا گیا۔ اس شخص کا نام چنگیز خان تھا، جس کی دہشت ایک زمانہ تک لوگوں کے دلوں پر طاری رہی۔ زندگی میں اس کو بہت سے خطاب ملے۔ کسی نے اس کو انسان کو ہلاک کرنے والا دیو کہا، کسی نے شاندار لڑکا کا لقب دیا۔ یورپ کے بڑے بڑے جنگجوؤں کی فہرست میں سب سے پہلا نام اسکندر مقدونی کا آتا ہے، پھر روما کے چند بادشاہوں کا۔ نپولین اعظم کے نام پر یہ مختصر فہرست ختم ہو جاتی ہے۔ یورپ کی جنگی سٹیج پر یہی اور سب سے زیادہ شاندار ایکٹر تھے، مگر جب ہم دوسرے ملکوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں چنگیز خان زیادہ ہیبت ناک اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ یورپ میں اس وقت ہٹلر جس طرح تباہی پھیلا رہا تھا، اسی طرح اس زمانے کے ہتھیاروں کے ساتھ چنگیز خان نے دہشت و خون کا بازار گرم کیا۔ اس کی خوفناک فوجوں کے راستے میں جو شہر آئے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ جہاں سے اس کا لشکر گزرتا وہاں کے دریا اپنی راہ گزر بدل دیتے۔ وہاں کی زمین جو کبھی آدمیوں سے آباد تھی، سوائے بھیڑیوں اور مردار کھانے والے پرندوں کے اور کوئی دوسرا جاندار نظر نہیں آتا تھا۔ لڑائی کے معاملے میں نپولین بونا پارٹ یورپ میں سب سے ممتاز نظر آتا ہے، مگر اس سے چند غلطیاں ایسی ہوئیں جن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایک مرتبہ مصر میں ایک فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ خود بھاگ نکلا۔ دوسری مرتبہ اس نے اپنی فوج کو روس کی برفوں میں مرنے کے لیے پیچھے چھوڑا اور خود واٹر لو کے بھنور میں جا پھنسا۔ ایسی زبردست غلطیاں ہمیں چنگیز خان کی فوجی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اس نے آرمینیا سے لے کر کوریا تک اور تبت سے لے کر روس کے دریا وولگا تک ایسی سلطنت کی بنیادیں قائم کیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی بغیر کسی مخالف کے اس کا جانشین تسلیم کیا گیا اور اس کی پوتے نے آدھی دنیا پر بادشاہت کی۔ آج سے 700 سال پہلے جب دریائے اونان کے کنارے دلن بلداخ کے مقام پر یسوع کائی بہادر کے گھر تموچن پیدا ہوا تو دیکھا گیا کہ اس کی مٹھی میں جمع ہوا خون ہے۔ ماں کے پیٹ سے وہ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ لے کر آیا۔ اس زمانے میں جہاں چنگیز خان پیدا ہوا، ملک کی حالت بہت ابتر تھی۔ اکثر و بیشتر حصہ بنجر اور ویران تھا، جس میں ہر دم گھوڑے پر سوار شکار پیشہ آورہ گرد ہرنوں اور چکاروں کے شکار میں خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس ملک کا لباس جانوروں کے لیے کھالیں ہوتی تھیں، دودھ اور گوشت سب کی خوراک تھی۔ سردی اور بارش سے بچنے کے لیے جسم پر چربی ملتے تھے۔ جاڑے پالے میں ٹھٹھر کر مر جانا، فاقوں سے دم نکل جانا، دشمن کی تلوار سے کٹ مرنا، ان میں سے کسی بات کی بھی ان کو پرواہ نہ تھی۔